اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصلی اور نہ تم نماز پڑھنا علی احد منہم ان میں سے کسی ایک کی ماتا جب وہ مر جائے ابداً کبھی بھی ولا تقم اور نہ تم کھڑے ہونا علی قبری اس کی قبر پر انہم بے شک وہ لوگ کفروا کہ انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کا و رسولہ اور اس کے رسول کا وماتوا اور وہ مر گئے وہم فاسقون اور وہ نافرمان ہی مرے۔ تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی جب آپ سے غزوہ تبوک سے آئے نا تو کچھ ہی دیر بعد یہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جو اس کا بیٹا تھا وہ آپ کو بتایا تھا کہ صحابی رسول تھے اور ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے والد کو اپنا کرتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص جو تھی وہ دے دی اور کہا کہ اس میں دفنانا ہے، تو وہ انہوں نے دے دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے۔ تو آپ سے سب نے اس پر بھی راضی ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو وہ منافق تھا کہ اس نے کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، فلاں موقع پر اس نے یہ کیا، فلاں پہ یہ کیا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ نے وہی صحابی کو دیکھ کر کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا کیونکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ ان تستغفر لہم 70 مرہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کی بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ 70 میں زیادہ دفعہ کر لوں گا، 70 سے زیادہ دفعہ کر لوں گا، اللہ بخش دے۔ تو لیکن یہ پھر آپ سے سب نے دیکھے نماز جنازہ بھی پڑھا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں وہ نازل کی کہ آپ کو سختی سے منع کر دیا گیا کہ اب آپ کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں۔ اچھا اب دیکھیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی منافق ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ فلاں 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 منافق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان ان کا نام تھا، آپ نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے کہ فلاں 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 جو ہے وہ جو ہے منافق ہے۔ تو پھر آپ کو اس جو آیت میں ہم نے جو آیت پڑھی اس میں منع کر دیا گیا کہ آپ اب کبھی بھی کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور نہ ہی کسی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ تو منافق کی اس کے بارے میں منع کیا گیا۔ تو یہاں پہ میں ایک حدیث ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے نا تو ہم تو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، اولاد بھی وہاں سے جو ہے دفنا کے واپس آ جاتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی قبر کے اوپر اتنی دیر کھڑے رہو کہ جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، پھر اونٹ ذبح کر کے جتنی دیر تک اس کا گوشت نہیں تقسیم کیا جاتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے نا، اتنی دیر تک قبر کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دعائے مغفرت، قرآن جو کچھ بھی ہے وہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے انسان ابھی ایسے قدم جو ہے نا مٹی ڈال کے نا تو ایسے پلٹتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس یہ جو پورا یعنی کافی ٹائم، یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ زیادہ دیر تک وہاں پہ ٹھہرو، یہی جو ہے نا کیونکہ آپ کسی کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے، قرآن پڑھے ہوں گے تو اس کو تو یعنی آسانی ہو جائے گی۔ یہی بات جی، جب یہ لوگ اب مطلب کوئی بھی ہم سے فوت ہو جائے تو کہتے ہیں جی راہداری کے 2.5 سپارے پڑھ دیں۔ یہ جو 2.5 سپارے ہیں نا یہ اولاد کا حق بنتا ہے کہ جب ماں باپ کو وہاں پہ دفنا دیں تو اس کی قبر کے اوپر وہاں کھڑے ہو کے 2.5 سپارے پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے جی کوئی فوت ہو گیا جی وہ 1 سپارہ پڑھ رہا ہے، وہ 1 سپارہ پڑھ جی راہداری کے 2.5، اور یقین کریں ہوتا کیا ہے، 2.5 سپارے نہیں ہے راہداری کے۔ ہوتا کیا ہے جب کوئی فوت ہو جائے والدین میں سے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اولاد کو وہ 2.5 سپارے پڑھنے چاہیے ادھر، تاکہ اس کی ماں باپ کے اندر بخشش ہو۔ اس وقت سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں، فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، انسان اس وقت ایسے ہوتا ہے جیسے وہ ایک گہرے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں۔ نہیں ویسے جو بتایا جا رہا ہے نا کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ بھی آپ پڑھیں، خواہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، یاسین پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں کیونکہ اسی وقت اس سے نا وہ سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جب کوئی فوت ہوتا ہے تو قبر میں اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بڑے گہرے سمندر میں غوطے لگا رہے، اس وقت وہ دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے جو مرنے والا ہے۔ تو جب آپ لوگ روئیں گے کچھ کریں اس کا مرنے والے کو کوئی ویسے فائدہ بھی نہیں جب ہوگا۔ دفنا کے آئے جاتے ہیں نا
تو اس وقت تک تو کھانا کھلا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور انسان اس ٹائم شاید اپنے مردے کو بھی اس ٹائم تھوڑی دیر کے لیے بھول بھی جاتا ہے، مطلب کہ جو پہلے کیفیت ہوتی ہے نا، جیسے مردہ پڑا ہوا ہے تو اور کیفیت ہوتی ہے، اور جیسے اس کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے تو گھر والے بھی چونکہ سارا دن تھکے ہوتے ہیں تو تھوڑے سے وہ بھی، تو اس وقت جو وقت ہوتا ہے نا خاص طور پہ وہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے کا، پڑھائی کرنے کا اور یہ ساری چیزیں کرنے کا ہے، اور اس ٹائم ہم تھوڑے سے غافل ہو جاتے ہیں. ہاں جی.